آف لیٹ جو ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے اس میں ایران کو یہ بات بہت کلیئر ہو چکی ہے کہ تمام مسلمان ممالک میں سے پاکستان واحد ایک ایسا ملک ہے جو کہ بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے ایران کو. یہ عکاسی کرتا ہے کہ دونوں ممالک نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ اس لیول جو ان کی فرینڈشپ ہے اس کو نیکسٹ لیول لے کے جائیں گے. اسٹارٹنگ فرام 1947 ٹل 1979 بہت کارڈیل اور بہت زبردست تھی. ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا کیونکہ خمینی صاحب اینٹی امریکہ تھے بہت زیادہ, پاکستان پرو امریکہ تھا. اگر آپ دیکھیں 2008 تک ہمارے ایشوز چلتے رہے, اس میں 9/11 ہوا. 9/11 میں پاکستان نے فل فلیج سپورٹ ایکسٹینڈ کی امریکہ کو. ان سب چیزوں کی وجہ سے پاکستان کے یہ اگینسٹ ہے کیونکہ پاکستان ایک فرنٹ الائے تھا. ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن پہ بات ہوتی ہے. ایران اور اسرائیل وار ہوئی تھی, اس میں پاکستان کا کیا رول ہے؟ کیا اتنا پازیٹیو رول تھا جس کی وجہ سے آج پریزنٹ سچویشن اتنی بہتر ہو چکی ہے؟ السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سنینا ولاگ. آج ہم ڈسکس کریں گے ایرانین پریزیڈنٹ کے بارے میں جو پاکستان آئے ہیں. پاکستان نے اتنا اچھا ویلکم کیا ہے, اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلے تو آف لیٹ جو ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے اس میں ایران کو یہ بات بہت کلیئر ہو چکی ہے کہ تمام مسلمان ممالک میں سے پاکستان واحد ایک ایسا ملک ہے جو کہ بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے ایران پر. اس نے ان ایکسپیکٹڈلی بہت زیادہ سپورٹ کیا, اوپن سپورٹ کیا. یونائٹڈ نیشن نے بھی کیا, UNSC نے بھی کیا. اس کے علاوہ انہوں نے ہر فورم پہ آواز اٹھائی ہے اسرائیل کے لیے. تو یہ جو آج کا وزٹ ہے, جو ابھی ریسنٹ وزٹ ہے ایرانی پریزیڈنٹ کا, یہ عکاسی کرتا ہے کہ دونوں ممالک نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ اس لیول جو ان کی فرینڈشپ ہے اس کو نیکسٹ لیول لے کے جائیں گے, اور یہ فیوچر میں اس پورے ریجن کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے. لیکن ہم پاسٹ میں دیکھتے ہیں, ہسٹری میں تو تھوڑی سی پرابلمز رہی ہیں دونوں کنٹریز کے درمیان, تو اس کی کیا ریزن؟ دیکھیں, اسے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ہسٹوریکل پرسپیکٹو ایران اور پاکستان کا. ایز فار ایز ایران اور پاکستان ریلیشن آر کنسرن, یہ اسٹارٹنگ فرام 1947 ٹل 1979 بہت کارڈیل اور بہت زبردست تھے. اس ٹائم جو ایران کے کنگ تھے وہ شاہ تھے, شاہ آف ایران. وہ پاکستان کے بہت قریب تھے. ایران پہلا ملک تھا جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا, اور کنگ آف ایران شاہ ایران پہلے فارن ہیڈ آف اسٹیٹ تھے جنہوں نے پاکستان کا آفیشیل وزٹ کیا. تو کولڈ وار تھی, کولڈ وار کے ایرا میں پاکستان اور ایران امریکہ کے الائے تھے. شاہ آف ایران ویسٹ کے بہت قریب تھے. لیکن 1979 میں جب ایرانین ریولوشن آتا ہے, خمینی صاحب جب لے کر آتے ہیں, تو اس کے بعد تھوڑی سی چیزیں بدلنا شروع ہوتی ہیں کیونکہ خمینی صاحب اینٹی امریکہ تھے بہت زیادہ, پاکستان پرو امریکہ تھا. آل دو ریولوشن اور اس کے بعد پاکستان نے ایران کو سپورٹ کیے رکھا ہے, لیکن الٹیمیٹلی کیونکہ پاکستان کی جو بہت زیادہ پراکسیمیٹی تھی ان رسپیکٹ آف دیئر پالیسیز وہ امریکہ کی طرف تھی, تو اس وجہ سے ایران پاکستان کو ہمیشہ اسکیپٹزم کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا. تو اس کے بعد پھر اگر آپ دیکھیں 2008 تک ہمارے ایشوز چلتے رہے کیونکہ اس میں 9/11 ہوا. 9/11 میں پاکستان نے فل فلیج سپورٹ ایکسٹینڈ کی امریکہ کو, اور اگر ہم اس دور کی اخبار پڑھیں یا اس دور کی ڈاکیومنٹریز دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کافی ایسے انسٹنس تھے جہاں پہ یہ لگ رہا تھا کہ ایران کے اوپر امریکہ ایک شاید اٹیک لانچ کرے. اور اس دور میں احمدی نژاد جو تھے وہ ایران کے پریزیڈنٹ تھے, اور وہ بہت ہارڈ کور بلیور تھے کہ اسرائیل کو بیسکلی آبلیٹریٹ کرنا ہے. اور ان سب چیزوں کی وجہ سے پاکستان کے یہ اگینسٹ ہے کیونکہ پاکستان ایک فرنٹ الائے تھا. اس کے بعد 2008 سے لے کے پاکستان ہم دیکھتے ہیں کہ ایران پاکستان انڈیا پائپ لائن پہ بات ہوتی ہے, پھر یہ آپس میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کرتے ہیں اور اس طریقے سے چیزوں کو آگے لے کے چلتی ہے. تو اس میں ابھی جو ایران اور اسرائیل وار ہوئی تھی اس میں پاکستان کا کیا رول ہے؟ کیا اتنا پازیٹیو رول تھا جس کی وجہ سے آج پریزنٹ سچویشن اتنی بہتر ہو چکی ہے دونوں کنٹریز کے درمیان؟ جی بالکل. کہا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں, ہمیں اس کنفرمیشن نہیں ہے کہ پاکستان نے انٹیلیجنس لیول پہ بھی بہت سپورٹ کی ہے. میں ایک آپ اپنا اوپینین دیں. جی میرا اوپینین یہ ہے کہ پاکستان یہ بہت یہی نگاہ ہے پورے ریجن پر. ہماری ایجنسیز کا پوری دنیا کو پتہ ہے کہ انہیں ماشاء اللہ بہت آؤٹ آف دا بہت زبردست پرفارم کرتی ہیں.
تو یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے ڈیلی انفارمیشن پرووائڈ کی. پھر اس کے علاوہ پاکستان میں جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ UN میں بہت سپورٹ کی, UNSC میں بہت زیادہ سپورٹ کی ہے پاکستان نے ان کی. اس وار میں پاکستان فرنٹ پہ لیڈ کر رہا تھا ان ممالک میں سے کہ جو ایران کو بیسیکلی پاکستان واز ریڈی ٹو پل ایران آؤٹ آف دا سوامپ لینڈ. کیونکہ بہت اچھی. ہاں, کیونکہ ہوا یہ تھا کہ اگر آپ دیکھیں ایران کے اگینسٹ اسرائیل نے جو بامبنگ کر رہا تھا, جو ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بیسیکلی انہیں کافی حد تک سبڈیو کر دیا تھا, اس کے بعد ایران کے لیے بھی بہت مشکل ہو گیا تھا وار کو کنٹینیو کرنا. ٹھیک ہے, انہوں نے اسرائیل کو ڈیمیج پہنچایا ہے, لیکن ان کے اپنے ملک کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا, کیونکہ ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے کہ موساد کی بہت زیادہ انفلٹریشن تھی ایران کے اندر, اور وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ دے وانٹ ٹو گو فار ریجیم چینج. اگر وہ ریجیم چینج کی طرف جاتے تو ایران کا جو پورا اسٹرکچر ہے, جو ابھی آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے ان کی اسٹیٹ کا, وہ ٹاپل کر جاتا. اس کے بعد ایک انتہا درجے کا انریسٹ اس پورے ایریا میں کریٹ ہو جاتا. تو یہ تو بہت اچھی سپورٹ ہوئی. پورے ورلڈ کے اندر ایک وار ٹائپ سچویشن آ چکی ہے, تو اس میں پاکستان نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے. اور آگے فیوچر میں آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں ایران اور پاکستان کا؟ دیکھیے ایک اور فیکٹ ہے کہ ایران چابہار پورٹ بنا رہا تھا اور پاکستان کا بادر پورٹ بنا رہا تھا. اسی وجہ سے تھوڑی سی اپریہنشن تھی. انڈیا کے بہت زیادہ تعلقات چابہار میں کی وجہ سے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. پھر کلبھوشن جادیو جو انڈین کمانڈر کو پکڑا تھا, جو کہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان میں ٹیررزم کو اسپانسر کرتا تھا یا آرکسٹریٹ کرتا تھا, تو اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر چیزوں کو انہوں نے بہتر کرنا شروع کیا ہے. تو ابھی مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انکلوژن ہوئی ہے ایران کی ان چائنا بلاک. چائنا ابھی $40 بلین کے اراؤنڈ کوئی انویسٹمنٹ کر رہا ہے ایران کے اندر. ابھی ہمیں یہ بھی خبر ملی ہے کہ ایران موسٹ پرابلی 40 سے 50 J-10C چائنا سے لے گا. یہ بھی خبریں آئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ JF-17 میں بھی اپنا انٹرسٹ شو کریں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان نے ایران کو بہت زیادہ ایران کو قریب لے کر آیا ہے چائنا کے, جو کہ پورے اس ریجن کے لیے بہت زبردست ہے. اور اکانومی میں بھی جی بالکل, JF-17 جب انشاءاللہ اگر وہ پروکیور کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ بہت بڑا بوسٹ ہے. اس کے علاوہ انرجی سیکٹر, دیکھیں انرجی سیکٹر میں اب جو جس طرح کی صورتحال ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ ایران وڈ لو کہ پاکستان کے ساتھ پائپ لائن کمپلیٹ ہو. پاکستان کو بھی وہ پش کرے گا کہ آپ اپنے جو سیکٹر کی, جو اپنے ایریا کی پائپ لائن ہے اس کو لے کریں جلدی سے. اور یہ اس سے پاکستان پہ جو LNG جو دوحہ سے آتا ہے قطر سے, اس پہ جو ہماری ریلائنس ہے وہ بہت کم ہو جائے گی, اور ہمارا جو برڈن ہے جو وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا. اس طرح آئل, ڈیفینیٹلی آئل پاکستان اوپنلی نہیں لے سکتا کیونکہ سینکشنز ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی وے آؤٹ پاکستان نکال سکتا ہے. تو اس ریجن اور اسپیسیفکلی کہ میں اگر پاکستان کی اکانومی کی بات کروں تو بہت زیادہ پازیٹیو امپلیکیشنز ہوگی انشاءاللہ. چلیں, آپ کے اوپینین سے ہمیں بھی بڑی اچھی ایک نیوز ملی ہے کہ آگے چل کے ہماری کنٹری کے لیے بڑا اچھا ہونے والا ہے. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کروں گی اور امید بھی رکھوں گی کہ یہ دونوں کنٹریز جو ہیں آپس میں مل کے کوئی اچھے ڈیولپمنٹ کے کام بھی کریں. تھینک یو سو مچ.